ناظرین، انہونی ہوگی، ایک ایسی انہونی ہوگی کہ پورے پاکستان کی تاریخ بدل جائے گی۔ اس بار آزاد امیدوار حکومت بنائیں گے۔ وہ عمران خان کہتے تھے نا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ اب تو منتخب ہونے والے امیدوار بھی آزاد ہیں اور حکومت بھی آزاد ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جیتنے والے آزاد امیدواروں کی تعداد 90 سے زائد ہے، جبکہ حکومت سازی کے لیے 134 کا ہندسہ عبور کرنا لازمی ہے۔ تحریک انصاف کی حمایتی جماعتوں میں صرف مجلس وحدت المسلمین ایک نشست جیت سکی ہے، جو حکومت سازی میں زیادہ معاون ثابت ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی تحریک انصاف کے لیے MQM یا دیگر جماعتوں کی حمایت سے بھی بات بن سکتی ہے۔ اسی طرح ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے ایک آپشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کا بھی ہے۔ اگرچہ تحریک انصاف کی قیادت سادہ اکثریت سے بھی زیادہ نشستیں جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نتائج کے مطابق اب تک جیتنے والے 100 آزاد امیدواروں میں سے 2 کا تعلق نون لیگ اور استحکام پارٹی سے، جبکہ کچھ دیگر کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ PTI کے امیدواروں کو ہرا کر جیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ 90 بھی رہ جائیں تو حکومت سازی کے لیے انہیں مزید 44 ارکان کی ضرورت ہے، جو پیپلز پارٹی کے 54 ارکان کو ساتھ ملا کر ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف سے متعلق نرم رویہ رکھا، جو دونوں جماعتوں کے درمیان برف پگھلانے میں مدد دے سکتا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کا حصہ بننے والے پیپلز پارٹی کے سابق رہنما بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سردار لطیف کھوسا، جو پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن رہنے کے ساتھ ساتھ سینیٹر اور گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور بات چیت اور روابط کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ اس اتحاد کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ تحریک انصاف ماضی کی طرح MQM، بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر جماعتوں کی بلیک میلنگ سے بچ سکے گی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ کے خلاف سیاست کر کے اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کو بحال کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، اور اگر پنجاب میں کچھ آزاد امیدواروں کو توڑ بھی لے تو تحریک انصاف پیپلز پارٹی کی مدد سے حکومت بنا سکتی ہے۔ اگر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اتحاد کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس اتحاد کی صورت میں مسلم لیگ نون، MQM اور باقی جماعتوں کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، اور ممکنہ طور پر شہباز شریف قائد حزب اختلاف ہوں گے، یعنی نون لیگ ہر حکومت سے باہر ہو جائے گی۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو حکومت دے کر PTI خود مرکز میں آ جائے گی، یوں نون لیگ اپوزیشن میں ہی بیٹھے گی۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے غیر معمولی تاخیر کے بعد قومی اسمبلی کے 264، پنجاب اسمبلی کے 296، سندھ اسمبلی کے 129، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 112 اور بلوچستان اسمبلی کے 51 حلقوں کے غیر حتمی نتائج جاری کر دیے۔ قومی اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں آزاد امیدوار، پنجاب میں مسلم لیگ نون اور سندھ اور بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آگے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں 101 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، مسلم لیگ نون 75 اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز 54 اور متحدہ قومی موومنٹ 17 نشستوں کے ساتھ نمایاں رہی۔ پاکستان مسلم لیگ 3، جمعیت علماء اسلام پاکستان 4، استحکام پاکستان پارٹی 2، بلوچستان نیشنل پارٹی 2، مجلس وحدت المسلمین اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے ایک نشست حاصل کی ہے۔ NA 88 میں 26 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ ہوگی، اس کا نتیجہ روک دیا گیا ہے۔ ایک حلقہ NA 8 میں امیدوار کی وفات کی وجہ سے انتخابات ملتوی کر دیا گیا تھا۔ پنجاب اسمبلی کے 297 نشستوں میں سے 296 نشستوں کے نتائج جاری کر دیے گئے، جبکہ ایک نشست پر امیدوار کی وفات کی وجہ سے پولنگ نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں 137 نشستیں ملی ہیں، جبکہ 138 آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو 10، پاکستان مسلم لیگ کو 8، پاکستان مسلم لیگ ضیاء اور تحریک لبیک پاکستان کو ایک نشست ملی۔ PP 266 رحیم یار خان میں امیدوار کی وفات کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیے گئے تھے۔ سندھ اسمبلی کی 129 نشستوں کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی 84 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے 28، آزاد امیدواروں نے 13، جبکہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور جماعت اسلامی پاکستان نے 2 نشستیں حاصل کی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 112 حلقوں کے نتائج موصول ہو چکے، 2 نشستوں پر الیکشن ملتوی جبکہ ایک کا نتیجہ روک لیا گیا۔ یہاں سے آزاد امیدواروں نے 90 نشستیں حاصل کی۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے 7، مسلم لیگ نون نے 5، پاکستان پیپلز پارٹی نے 4، جماعت اسلامی نے 2 اور عوامی نیشنل پارٹی نے 1 نشست حاصل کی۔ بلوچستان اسمبلی کے 51 حلقوں کے نتائج موصول ہو گئے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے، مسلم لیگ نون 10، جمعیت علماء اسلام پاکستان 11، آزاد امیدوار 6، نیشنل پارٹی 3، عوامی نیشنل پارٹی 2، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی، حق 2 تحریک بلوچستان اور جماعت اسلامی پاکستان کو 1 نشست ملی ہے۔
ناظرین، پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی نے وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے حکمت عملی طے کر لی ہے۔ کور کمیٹی اجلاس میں حکومت سازی کے لیے نو منتخب اراکین قومی اسمبلی سے باضابطہ روابط کی ذمہ داری بیرسٹر عمیر خان نیازی کے سپرد کر دی گئی۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے مطابق علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا، جبکہ میاں اسلم اقبال خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نو منتخب اراکین صوبائی اسمبلی سے رابطے کریں گے۔ کور کمیٹی نے مسلم لیگ نون کی جانب سے کامیابی کے دعوے کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ عوام کے فیصلے کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ اجلاس نے کہا کہ انتخابات کے بعد بین الاقوامی سطح پر پیدا ہونے والا رد عمل فطری ہے، دفتر خارجہ کا اس پر رد عمل مضحکہ خیز ہے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ دستور و قانون کے احترام اور شفافیت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی انتخابات کو مؤثر اور قابل قبول بنایا جا سکتا تھا۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اور اس سلسلے میں رابطے بھی شروع کر دیے گئے۔ مکمل طور پر نتائج موصول ہونے کے بعد عموماً اس کے بعد حکومت بننے کے مراحل ہوتے ہیں، یعنی انتخابات کے نتائج کے بعد سے حلف اٹھانے تک کسی بھی حکومت کو بننے کے لیے کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب آئین کے آرٹیکل 224 کی شق 2 کے تحت عام انتخابات کے 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن نتائج دینے کا پابند ہوتا ہے۔ نتائج کے بعد الیکشن کمیشن کامیاب امیدواروں کے گزٹ نوٹیفکیشن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھجوائے گا۔ آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت عام انتخابات کے روز سے 21 ایام میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا آئینی تقاضا ہے۔ پھر نگران وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت 21 دن سے پہلے کسی بھی وقت اجلاس بلا سکتے ہیں اور اجلاس کی طلبی میں 21 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اراکین کی کامیابی کے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد کسی بھی وقت طلب کر لیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں قومی اسمبلی ہال کی تزئین و آرائش کروانا شروع کر دی ہے۔ افتتاحی اجلاس میں نو منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نو منتخب اراکین سے حلف لیں گے۔ اراکین کے حلف کے بعد اسپیکر نئے اسپیکر کے انتخاب کے طریقہ کار اور تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اسپیکر کے انتخاب کے بعد نو منتخب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کروائیں گے اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد اسپیکر نئے قائد ایوان کے انتخاب کے طریقہ کار کا اعلان کریں گے۔ قائد ایوان کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے امیدواروں کو 1 دن کا وقت دیا جائے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ نئی اسمبلی میں وزیر اعظم کے انتخاب کا عمل کیسا ہوگا؟ دراصل صدر پاکستان قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اجلاس طلب کریں گے۔ ملکی آئین کے قواعد 32 اور 33 کے تحت اجلاس میں نئے قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں ڈویژن یعنی تقسیم کی بنیاد پر ووٹنگ کا عمل ہوگا۔ اس طریقہ کار کے تحت قومی اسمبلی میں 2 لابیوں کو ووٹنگ کے لیے مخصوص کیا جائے گا۔ اراکین اپنے اپنے امیدوار کے حق میں ووٹنگ کی غرض سے ان دونوں مختلف لابیوں میں جائیں گے، جہاں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا عملہ ارکان کے ناموں کا اندراج کرے گا۔ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد گنتی کی جائے گی، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کا نام اور حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد کا اعلان کیا جائے گا۔ جو ممبر سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہی قائد ایوان اور ملک کا وزیر اعظم کہلائے گا۔ نو منتخب وزیر اعظم ایوان صدر جا کر اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا اور پھر ایوان سے اعتماد کا ووٹ بھی لے گا۔ اگر عہدے کے لیے امیدواروں کی تعداد 2 یا اس سے بھی زیادہ ہو اور بالفرض کوئی بھی امیدوار مطلوبہ تعداد میں ووٹ حاصل نہ کر سکے تو ایسی صورت میں عددی برتری رکھنے والے صرف 2 امیدواروں کے درمیان دوبارہ ووٹنگ ہوگی اور اکثریت حاصل کرنے والا امیدوار منتخب ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی دونوں امیدوار کے ووٹوں کی تعداد یکساں ہوئی تو ایسی صورت میں اسپیکر قومی اسمبلی کا ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کا انتخاب آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہاؤس میں ڈویژن کے ذریعے ہوگا۔ نو منتخب وزیر اعظم کے لیے ایوان کے مجموعی اراکین کا نصف حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے، یعنی 336 اراکین پر مشتمل ایوان سے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے 169 ووٹ حاصل کرنا لازمی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد ایوان صدر میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور یہ حلف صدر مملکت نو منتخب وزیر اعظم سے لیں گے۔ اس طرح اب تک تو آزاد امیدواران ان کی تعداد مکمل ہے اور پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی اور ناجائز خرید و فروخت نہیں کی گئی تو اگلے وزیر اعظم پی ٹی آئی سے ہی ہوں گے، جو بعد میں عمران خان کی رہائی پر ضمنی انتخابات میں عمران خان کے نام پر ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان رہائی کے بعد ضمنی انتخابات لڑیں گے، دوبارہ یہی عمل دہرایا جائے گا اور عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے۔